بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہری سنگھ نلوا کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہری سنگھ نلوا نے خیبر پختونخوا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی اور وزیرستان کے لوگ اس کے ڈر سے خوف سے وہ کانپتے تھے۔ تو اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ ہری سنگھ نلوا کون تھا۔ ایک سکھ جرنیل تھا، ایک سکھ گورنر تھا، ایک راجہ رنجیت سنگھ کا گورنر جو انگریزوں کے تابع تھا، جس کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، لیکن اس کا اقتدار کون مانتا تھا؟ اس کا اقتدار محدود تھا کچھ علاقوں تک، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سیدھی سی مثال، سب سے پہلے میں مثال دیتا ہوں، اس کے بعد آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ جیسے افغانستان کے اندر ایک کھٹ پتلی حکومت بنائی تھی امریکہ نے۔ وہ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ جو یہ سب کچھ ہے یہ ہمارے انڈر ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو جب امریکہ افغانستان سے گیا تو اس حکومت کا کیا بنا آپ کے سامنے؟ بالکل سیم ٹو سیم سٹوری ہے ہری سنگھ نلوا کی بھی۔ ہری سنگھ نلوا کے پاس طاقت تھی، اختیارات تھے، جدید ترین اس ٹائم کے جو ہے وہ ہتھیار بھی تھے، لیکن اس کی حکمرانی تسلیم نہیں کی تھی، نہ پختونوں نے کی تھی، نہ ہزارے وال قوم نے کی تھی۔ ہری سنگھ نلوا جس کے نام سے آج بھی ایک شہر جو ہے وہ آباد ہے، ہری پور، یہ وہ علاقے ہیں جو صوبہ سرحد جس کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا رکھا گیا، یہ ہزارہ میں آتے ہیں۔ اور یعنی کہ اگر آپ میں ہری پور کی بات کروں تو ہری پور ایک میدانی علاقہ ہے۔ میدانی علاقے میں اگر آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ مسلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت کے جدید ترین اسلحے کے ساتھ، گھوڑوں کے ساتھ، فوج کا بہت بڑا لشکر ہو تو آپ کسی بھی مظلوم کو ڈرا سکتے ہیں۔ اسی کے برعکس اگر آپ پہاڑوں کی بات کریں، اگر آپ جہاں پر مسلمان کمیونٹی آباد تھی، پختون کمیونٹی آباد تھی، ہزارے وال کے مختلف قبائل آباد تھے، ان کی بات کریں تو ان کی طرف تو آپ کی فوج جاتی ہی نہیں تھی۔ جب بھی آپ کی فوجی لشکر وہاں پر جاتا تو اس کو آگے سے منہ توڑ جواب ملتا تھا۔ اور سب سے زیادہ ہری سنگھ نلوا کی فوج اگر نقصان کیا ہے تو وہ قبیلہ کرلال کے لوگوں نے کیا ہے۔ قبیلہ کرلال کے لوگ آج بھی مختلف جو ہے وہ علاقوں میں بستے ہیں، بالخصوص ہزارہ کی جو گلیات ہے، اپر گلیات اور لور گلیات، اس کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں بستے ہیں، لیکن اکثریتی یہاں پر ہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ان کا جو مین جو قلعہ تھا وہ قلعہ ہری پور میں تھا۔ یہ اپنی فوج کو جیسے ہی بھیجتے ان علاقوں کی طرف، اس وقت یہ تھا کہ یعنی کہ جدید سسٹم نہیں تھا، کوئی گاڑی والا سسٹم نہیں تھا، گھوڑے تھے اور راستہ پختہ نہیں تھا۔ آج تو راستے پختہ ہو گئے ہیں، تقریباً ہری پور سے جو گلیات کا سفر ہے وہ میرے خیال سے 40 منٹ یا بہت ہوا تو 1 گھنٹے کا رہ گیا ہوگا، اس سے بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ سفر تقریباً دنوں میں بنتا تھا، ہفتوں میں بنتا تھا، کیونکہ گھوڑے تھے اور گھوڑوں پہ آپ نے بیٹھ کے سفر کرنا ہوتا ہے۔ اس کا لشکر، ہری سنگھ نلوا کا لشکر جیسے ہی ان ہمارے پہاڑی علاقوں کا رخ کرتا تو ان کو آگے سے کرارا جواب ملتا اور بہت سے فوجی اس کے جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ انہوں نے 2-3 جنگیں بھی لڑی ہیں ان پہاڑیوں کے ساتھ، ان سخت جان لوگوں کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ سے شکست دکھاتے رہے ہیں۔ آج بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اور قبیلہ کرلال کے لوگوں کے پہاڑ جو ہیں یہ محفوظ قلعے ہیں۔ تو آپ وزیرستان کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک جو ہے وہ غلامی کو دل سے لگایا ہی نہیں ہے، وہ آج بھی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، وہ آج بھی قبول نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی فوجی سربراہ کے متحد کام کریں گے، کسی ریاست کے تحت کام کریں گے، وہ نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ بھائی وہ آزاد لوگ ہیں، پہاڑوں میں رہنے والا کوئی بھی ہے وہ لڑے گا آپ سے، وہ آپ کی بات کو پیار سے تو تسلیم کرے گا، لیکن آپ اس کے اوپر جب جبر کرو گے تو وہ آگے سے جبر کا جواب پھر لڑائی کے ساتھ دے گا۔ بہت شکریہ۔